السلام علیکم دوستو، نالج انڈسٹری میں خوش آمدید۔ دوستو، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، یہ کئی پرانی اور نئی تہذیبوں کا گڑھ ہے۔ اس کے محل وقوع کے ساتھ ساتھ اس خطے کی تاریخ بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سکندر اعظم سے لے کر موریہ، کاشان، افغان اور انگریزوں تک تمام بڑی قوموں نے حکومت کی۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان تمام قوموں کی چھاپ ہمارے ملک کی طرز تعمیر میں بھی ملتی ہے، جس کی زندہ مثال پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے بلند و بالا قلعے ہیں، جو نہ صرف ہماری تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ فخریہ انداز سے اپنے بنانے والوں کے ذوق کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں کئی معروف اور غیر معروف قلعے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ آئیے ان قلعوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ برقرار رہے۔ شاہی قلعہ لاہور۔ دوستو، یوں تو پاکستان میں بے شمار قلعے ہیں، لیکن ان سب میں جو شہرت لاہور کے شاہی قلعے کے حصے میں آئی وہ کسی اور قلعے کو نصیب نہ ہو سکی۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں بنایا گیا یہ قلعہ آج بھی پرانے لاہور کے شمالی مغربی کونے میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا تب اس جگہ ایک مٹی کا قلعہ تھا جسے اکبر بادشاہ نے گرا کر ایک جدید طرز کا شاندار قلعہ تعمیر کروایا۔ اکبر بادشاہ کے بعد آنے والے ہر مغل بادشاہ، سکھوں اور انگریزوں نے بھی قلعے کی تنظیم و آرائش کو جاری رکھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے باغات کو توسیع دی تو شاہ جہان نے دیوان خاص اور موتی مسجد کا اضافہ کیا، جبکہ اورنگزیب نے حضوری باغ کی طرف کھلنے والے قلعے کا مرکزی دروازہ تعمیر کروایا، جو بادشاہی مسجد کے عین سامنے واقع ہے۔ قلعے کے اندر شیش محل، بارادری اور بہت سی قدیم خوبصورت جگہیں موجود ہیں جہاں صبح سے شام تک لوگوں کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ یہ قلعہ مغل، سکھ اور انگریز تینوں ادوار کی تاریخ کا امین ہے۔ لاہور شہر کی سیر اس قلعے کے بنا بالکل ادھوری ہے۔ شاہی قلعہ لاہور برصغیر پاک و ہند میں 17ویں صدی کا ایک مشہور قلعہ ہے۔ یہ اندرون لاہور، جسے والڈ سٹی لاہور بھی کہا جاتا ہے، کے وسط میں واقع ہے۔ ہمایوں اس قلعے کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں کھو بیٹھا۔ اس جگہ کا اصل نام سکندر باغ تھا، جس کا مطلب ہے سکندر کا باغ، لیکن بعد میں اس کا نام شاہی قلعہ رکھ دیا گیا۔ قلعہ روہتاس برصغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے اور مضبوط قلعوں میں سے ایک۔ قلعہ روہتاس پاکستان میں ضلع جہلم کی تحصیل دینا کے قریب 16ویں صدی کا ایک قلعہ ہے۔ اس قلعے کو مغل بادشاہ ہمایوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے سوڈ سلطنت کے بانی شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ کنوج کی جنگ میں شکست کے بعد ہمایوں کو فارس جلا وطن کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ قلعہ افغانستان کے پہاڑوں اور پنجاب کے میدانوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک مقام پر بنایا گیا تھا تاکہ مغل شہنشاہوں کی ہندوستان واپسی کو روکا جا سکے۔ اس کے ایک طرف گہری کھائیاں تو دوسری طرف گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ مقامی گکھڑ قبائل، مغل سلطنت کے اتحادی جنہوں نے شیر شاہ سوری کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا۔ دوستو، جب یہ قلعہ مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا، آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی ہے، جو اب اس جگہ سے 5 کلومیٹر دور ہو چکی ہے۔ ناظرین، دوسرے قلعوں کی برعکس قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹوں کے بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنے جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کی مقابر پھیلی ہوئی ہیں۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید، عالی شان اور ناقابل شکست اس کی فصیل ہیں۔
اس پر 67 برج، 184 برجیاں اور 8556 سیڑھیاں ہیں جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ اس کے برج صرف فصیل کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قلعے کے اندر شاہی مسجد، حویلی مان سنگھ، رانی محل، تالاب، ہانسی گھاٹ، عجائب گھر اور ایک لنگر خانہ بھی ہے۔ یہ قلعہ اپنے طرز تعمیر کی بدولت اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔ قلعہ دراوڑ۔ دراوڑ قلعہ بہاولپور، پاکستان میں واقع ہے۔ صحرائے چولستان میں قلعہ دراوڑ بہاولپور کا ایک بڑا قلعہ ہے جسے مربع شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جو بہاولپور، پنجاب، پاکستان کی مشرقی تحصیل احمد پور میں واقع ہے۔ یہ بہاولپور شہر سے 130 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ دراوڑ کا قلعہ پہلی بار 9ویں صدی عیسوی میں سولنگی خاندان کے ہندو راجپوت حکمران رائے ججا سولنگی نے جیسلمیر اور بہاولپور کے بادشاہ راول دیو راج بھٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ پاکستان کے مشہور ترین قلعوں میں سے ایک ہے۔ دراوڑ قلعہ اپنی بڑی دیواروں اور میناروں کے لیے مشہور ہے، جو برطانوی دور حکومت میں اٹلی سے درآمد کی گئی نیلے رنگ کی شیشے کی ٹائلوں سے مزین ہیں۔ قلعہ دراوڑ اپنے بڑے سائز کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی دیواروں والے قلعے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کی دیواروں کا قطر 1500 میٹر اور ان کی اونچائی 30 میٹر ہے۔ قلعے کو اصل میں ڈیرا راول کہا جاتا تھا اور بعد میں اس کا نام دراوڑ رکھا گیا، جو بعد میں اپنے موجودہ نام کے بعد دراوڑ کے نام سے مشہور ہوا۔ بہاولپور پنجاب کے ضلع اور سابقہ ریاست بہاولپور میں واقع قلعہ دراوڑ ڈیرہ نواب صاحب سے 48 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ سرائے چولستان کے وسط سے ہی اس عظیم الشان قلعے کے 40 برج صحرائے پاکستان کے میلوں دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ اس قلعے کو 9ویں صدی میں ایک ہندو راجپوت حکمران رائے راجا بھٹی نے تعمیر کروایا تھا۔ دوستو، چاروں طرف ریت، مٹی کا صحرا اور جنگل، ایسے لگتا ہے جیسے کسی سمندر میں ایک خوبصورت جہاز ڈوبا ہوا ہو۔ اس قلعے کے آس پاس چلتے پھرتے اونٹ آنکھوں کو بہت بھلے محسوس ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کئی سال پہلے عرب کے علاقوں کی سیر کر رہا ہو۔ راجستھانی طرز پر بنے اس قلعے کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس کے تمام 40 برجوں کا ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں، جس کے اوپر سیاہ اینٹوں سے ڈیزائن نہایت خوبصورت انداز سے بنائے گئے ہیں۔ قلعے کے جنوب مشرقی کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب ہے جسے مقامی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں۔ قلعے کے اندر ریاست بہاولپور کے سابق نوابوں اور خاندانوں کی قبریں بھی موجود ہیں اور ان کے مقبروں پر نیلے رنگ کی خوبصورت ٹائلوں کا کام کیا گیا ہے۔ مقامی باشندوں میں قلعہ دراوڑ کے بارے میں ایک روایت عام ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ روئی جونستان کی شرابی کیفیت کے تحت قلعے کی دیواریں دن میں 7-8 بار رنگ بدلتی ہیں۔ بہاولپور جیپ ڈیزرٹ ریلی کے انعقاد سے اس علاقے میں سیاحت کو فروغ ملا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ اس علاقے کو دیکھنے آتے ہیں۔ بلتیت فورٹ ہنزا۔ دوستو، برصغیر کی تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اور شہزادے اپنی بیگمات کے لیے شاندار قلعے اور محلات تعمیر کرتے ہیں۔ تاج محل سے لے کر نور محل تک ایسا لگتا ہے کہ ہر بادشاہ اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ لیکن شمالی پاکستان میں قراقرم کے پہاڑی سلسلے کے وسط میں ایک قدیم قلعہ بھی ہے جسے ایک حکمران نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا اور اسے شہزادی کے جہیز کے طور پر دیا۔ اپنی بیٹی کی شادی کے بعد بادشاہ راجہ عبدال نے اپنی سلطنت سے ہنزا کی ایک ٹیم کو جہیز کے ساتھ وادی ہنزا بھیجا، جنہوں نے قلعہ بلتیت کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیا۔ بلتیت قلعے کی تعمیر کے حوالے سے کئی کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور آج بھی مقامی لوگ وہی کہانیاں اس علاقے میں آنے والے سیاحوں کو سناتے ہیں۔ قلعہ عام طور پر تقریباً 700 سال پرانا مانا جاتا ہے اور اس کی تعمیر 14ویں صدی میں شروع ہوئی تھی۔ گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں کریم آباد کے گاؤں بلتیت میں واقع بلتیت فورٹ پریوں کی کہانی میں موجود خوبصورت قلعوں جیسے منظر پیش کرتا ہے۔ پہاڑ کے اوپر واقع یہ قلعہ کچھ 700 سال پہلے بنایا گیا تھا،
جسے وقت کے ساتھ ساتھ مرمت کیا گیا۔ 16ویں صدی میں جب یہاں کے شہزادے نے بلتستان کی شہزادی سے شادی کی تو وہ بلتی ہنرمندوں اور کاریگروں کو بھی اپنے ہمراہ لائی تاکہ وہ اس قلعے کی تنظیم و آرائش کر سکیں۔ 1945 میں میئر ہنزا نے اس قلعے کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے ایک اور قلعہ بنایا اور وہاں منتقل ہو گیا، جس کے بعد قلعے کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کے منہدم ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ ہماری لاپرواہی نے اسے یونیسکو کے خطرے میں موجود عمارتوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ آغا خان ٹرسٹ اور لندن کی رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے اشتراک سے اس کی مرمت کا کام شروع کیا گیا، جو 1946 میں ختم ہوا اور اس قلعے کو ایک عجائب گھر کی شکل دے دی گئی، جسے بلتیت ٹرسٹ چلا رہا ہے۔ اس قلعے کی لکڑی سے بنے دلانوں سے سورج غروب ہونے کا منظر انتہائی دلکش دکھائی دیتا ہے۔ قلعہ بالا حصار پشاور۔ بالا حصار قلعہ پشاور پاکستان کا ایک تاریخی قلعہ ہے۔ یہ قلعہ برطانوی جنرل سر ہربرٹ ایڈورڈز نے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعے نے دوسری اینگلو افغان جنگ کے دوران ہندوستانی فوجیوں کے لیے ایک جیل کے طور پر کام کیا۔ بالا حصار فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اونچے قلعے کے ہیں، کیونکہ یہ ایک بلند چٹان پر واقع ہے۔ اس کو یہ نام دورانی سلطنت کے سلطان تیمور شاہ دورانی نے ایک قریبی گاؤں بالا حصار کے نام پر رکھا تھا، جو اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ حالیہ برسوں میں وسیع پیمانے پر مرمت کے باوجود اس کے کھنڈرات آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ قلعہ بالا حصار پشاور افغانستان کے راستے برصغیر پر حملہ کرنے والے جنگجوؤں سے بچاؤ کے لیے پشاور شہر کے مغرب میں بالا حصار کے نام سے ایک قلعہ بنایا گیا، جو آج پشاور شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور شہر۔ قلعے کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے اور اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ اس قلعے کا کل رقبہ 15.25 ایکڑ ہے، جبکہ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ اس قلعے کو کئی بار مسمار اور تعمیر کیا گیا۔ 2005 کے زلزلے نے اسے شدید نقصان پہنچایا، لیکن بعد میں اس کی مرمت کر دی گئی۔ اس قلعے سے آپ پشاور شہر کے خوبصورت نظاروں کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، آج کل یہ قلعہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پاس ہے، جس نے نہایت اہتمام سے اس قلعے کو سنبھال رکھا ہے۔ قلعے کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے۔ قلعے کے اندر ایک خوبصورت آرمی میوزیم بنایا گیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا میں ہونے والے مختلف آپریشنز کی معلومات سے متعلق اشیاء، مختلف قسم کی بندوقیں، تصاویریں، زیورات، تلواریں اور چھوٹی توپیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ کیلاش تہذیب کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ قلعے کے اندر ایک گفٹ شاپ اور پشاوری چپل کی دکان بھی ہے۔ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے آرمی سے خصوصی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ قلعہ اٹک۔ قلعہ اٹک مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا تعمیر کروایا گیا ہے۔ قلعہ اٹک اٹا خرد کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے۔ اکبر اعظم کو اس قلعے کی تعمیر کا خیال اس وقت آیا جب وہ اپنے سوتیلے بھائی مرزا حکیم، جو کہ کابل کا گورنر تھا جس نے پنجاب پر حملہ کر دیا تھا، کو شکست دینے کے بعد کابل سے واپس آ رہا تھا۔ اس وقت اکبر اعظم نے اس علاقے کی دفاعی اہمیت کے پیش نظر قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 1812 میں مغلوں کو ہرا کر سکھوں نے اس پر قبضہ کیا۔ 1842 تک یہ قلعہ سکھوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد 1947 تک یہ انگریز سرکار کے زیر استعمال رہا۔ برطانیہ کا وزیر اعظم اینٹونی 1901 میں اس قلعے میں ایک فوجی گھر میں پیدا ہوا۔ اس قلعے کی جو چیز سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ اس کے خوبصورت دروازے، لمبی اور مضبوط دیواریں، ترک طرز تعمیر کے غسل خانے اور زیر نگی سرنگیں۔ قلعے کے چاروں دروازے یعنی موری دروازہ، کابلی دروازہ، لاہوری دروازہ اور دلی دروازہ ہیں۔ نیب اور اسپیشل سروسز گروپ کے زیر انتظام اس قلعے میں بہت سی مشہور اور معروف شخصیات نے قید کاٹی، جس میں پاکستان کے متعدد سیاسی رہنما اور وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ قلعہ رانی کوٹ جام شورو دنیا کا سب سے بڑا قلعہ، جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ ضلع جام شورو کے علاقے سے 30 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چولہے کے پتھر کی چٹان پر بنے اس قلعے کے 4 دروازے ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر میں بہت سی قیاسرائیاں بھی ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ قلعہ رانی کوٹ کی بنیاد کس نے
اور کب رکھی تھی اور کس دشمن سے بچنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2000 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس قلعے کا ذکر تاریخ میں صرف اس وقت ملتا ہے جب میر پور خاص کے شیر محمد تالپور نے 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی۔ 10 میٹر تک بلند اس قلعے کی دیواریں جپسم اور چونے کے پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ یہ قلعہ بھی یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں اپنا نام درج کروانے میں کامیاب ٹھہرا ہے۔ قلعہ رام کوٹ پاکستان کے قدیم اور تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے جو آزاد کشمیر پاکستان میں واقع ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ رام کوٹ قلعہ پانی سے گھرا ہوا ہے اور اس تک کشتی کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ رام کوٹ قلعے کی تعمیر کشمیر کے مسلم حکمرانوں نے 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان کروائی تھی۔ اس کی خوبصورتی سے منگلا جھیل نے ایک گمنام قلعے کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ قلعہ رام کوٹ جہلم اور پونچھ 2 دریاؤں کے سنگم پر ایک اونچی پہاڑی پر قائم ہے جو 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ منفرد طرز تعمیر کی بنا پر رام کوٹ قلعہ کشمیر میں تعمیر کیے گئے باقی قلعوں سے کافی مختلف ہے۔ یہ قلعہ 19ویں صدی میں کشمیر کے ڈوگرا مہاراجہ کی زیر تسلط تھا۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو منگلا ڈیم پر واٹر سپورٹس کلب سے کشتی میں بیٹھنا پڑتا ہے اور تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد آپ جھیل کے شمالی حصے میں پہنچ جائیں گے، جہاں آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک عظیم الشان قلعہ دکھائی دے گا۔ قلعہ چترال چترال شہر میں ہندو کش کی پہاڑیوں کے درمیان دریائے چترال کے کنارے پر واقع یہ دلکش قلعہ راجہ نادر شاہ نے 14ویں صدی میں بنایا تھا۔ اس کی بیرونی دیواریں 250 سال پرانی ہیں، جبکہ یہ قلعہ خود 100 سال پرانا ہے۔ ماضی میں یہ قلعہ چترال کے سپاہیوں کے لیے بیرک کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ 1969 میں ریاست چترال کے پاکستان میں ضم ہونے کے بعد اس قلعے کو ریاست چترال کے آخری حکمران خاندان کی ذاتی ملکیت میں دے دیا گیا۔ قلعے کے اندر شاہی دربار، رہائشی کمرے، مہمان خانہ اور مسجد واقع ہے، لیکن اس کا مرکزی حسن جو دیکھنے والوں کو شدت سے اپنی جانب کھینچتا ہے وہ صرف 12 دری کی بدولت ہے جو سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ اس دور کی نادر اشیاء اور چترال کے خاندانی تصاویر کو سلیقے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس قلعے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں آپ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ترچ میر کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ قلعہ اب ناصر الملک کی زیر نگرانی ہے، جنہوں نے 2005 کے زلزلے کے بعد دوبارہ اس کی تنظیم و آرائش کروائی۔ عوام کو یہ جگہ دیکھنے کے لیے اجازت نامہ درکار ہوتا ہے۔ لال قلعہ مظفر آباد دوستو، لال قلعہ مظفر آباد ایک تاریخی قلعہ ہے جو 19ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ یہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے۔ لال قلعے کا نام اس کے سرخ پتھروں کی دیوار کے نام پر رکھا گیا تھا جو کبھی گلابوں سے ڈھکی ہوئی تھی، جنہیں برطانوی فوجیوں نے اس جگہ پر قیام کے دوران لگایا تھا۔ یہ قلعہ تاج محل کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، لیکن اس کا کوئی گنبد نہیں ہے، بلکہ اس کے بیرونی صحن کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں دریائے نیلم کے کنارے واقع لال قلعہ کشمیر کے حکمران چک خاندان نے مغلوں کے حملے سے بچاؤ کی غرض سے 1549 میں شروع کروایا تھا، لیکن اس کی تعمیر مظفر آباد شہر کے بانی سلطان مظفر خان کے دور حکومت میں سن 1644 میں مکمل ہوئی۔ ڈوگرا سکھ حکمران مہاراجہ گلاب سنگھ اور رمبیر سنگھ کے دور میں سیاسی اور فوجی مقاصد کے تحت قلعے میں توسیع کروائی گئی۔ لال قلعے میں کئی قید خانے بھی ہیں جو متعدد کال کوٹریوں پر مشتمل ہیں۔ قلعے کے شمالی حصے میں کئی زیر زمین کمرے ایسے بھی تھے جن کے بارے میں صرف چند مقامی لوگ ہی جانتے تھے۔ مظفر آباد میں دریائے نیلم کے کنارے صدیوں سے کھڑا یہ قلعہ قدرتی آفات اور انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث تیزی سے ختم ہو رہا ہے، جبکہ 2005 میں آنے والے زلزلے نے بھی اسے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی پسند کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔